سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ ہو گئے فرقے فرقے. ہر فرقہ اپنے اس مذہب پر مگن ہے جو اس کے پاس ہے. آج کا جو مضمون مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ فرقہ واریت ایک قسم کا شرک ہے، اور اسی مضمون پر مجھے آج تقریر کرنی ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. مشرکین میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہو گئے وہ فرقے فرقے. عربی گرامر میں ایک قاعدہ ہے کہ بعض لفظ کسی دوسرے لفظ پر کسی خاص طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اس اثر کی وجہ سے اس دوسرے لفظ کو اپنے مطابق بنا لیا کرتے ہیں. جس لفظ کو وہ اپنے مطابق بناتے ہیں، جس لفظ کی حالت کو وہ اپنی حالت کے مطابق بنا لیتے ہیں، وہ لفظ تو کہلاتا ہے تابع، اور جو بنانے والا ہوتا ہے اپنے مطابق وہ کہلاتا ہے متبوع، یعنی اس کا پیچھا کیا گیا. ایک ہے تابع جو پیچھے چلا جا رہا ہے، دوسرا ہے متبوع جس کے پیچھے جایا جا رہا ہے. پہلے لفظ کو جو دوسرے لفظ پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک قسم کا ایک ابہام پیدا ہوتا ہے. پہلے لفظ میں کچھ ابہام ہوتا ہے، دوسرا لفظ جو اس کے بعد آتا ہے وہ اس کی تشریح کر دیا کرتا ہے. یعنی وہ تابع جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے متبوع کی تشریح کیا کرتا ہے. یہ تابع جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدل، اور جو جس کی وہ تشریح کرتا ہے اسے کہتے ہیں مبدل منہ. مبدل من کی تشریح بدل کیا کرتا ہے، اور مبدل من کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بدل ادا کیا کرتا ہے. بدل کی کئی قسمیں ہیں اور ان کی تعداد 4 ہے. بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال اور بدل الغلط. یہ بدل کی 4 قسمیں ہیں. اس میں 3 قسموں سے اس وقت کوئی بحث نہیں کروں گا میں، اور وہ یہاں قرآن مجید میں اس وقت واقع بھی نہیں ہوئی ہیں، اور بدل الغلط تو قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں. اس میں سب سے پہلی قسم جو آئی ہے وہ بدل الکل ہے، اور اس کی میں تشریح کرتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تشریح کروں گا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک بدل الکل کی. جیسے یہ کہا جائے امام بخاری، تو اس میں امام تو ہوگا مبدل من،
اور بخاری ہوگا بدل. اگر صرف امام آپ لفظ کہیں کہ امام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کون سے امام نے کیا ہے. مبہم مطلب مفہوم جو ہے مبہم ہو جائے گا. لیکن اس کے آگے اگر آپ لگا دیں بخاری، تو پھر مطلب واضح ہو جائے گا کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی امام کا جو مفہوم ہے اس کو واضح کرنے کے لیے بخاری کا لفظ استعمال ہوا ہے. امام کے لفظ میں جو چیز پوشیدہ تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے بخاری کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اب کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں ہے اور کہ وہ اس کی تشریح و توضیح کرے. اور نہ اب ابہام باقی رہا ہے، اب کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا امام کے لفظ سے. امام کے ساتھ میں بخاری کا لفظ لگایا گیا تو متکلم نے جب امام کے بعد بخاری کا لفظ لگایا تو اس کی منشا یہ تھی کہ امام سے مراد بخاری ہیں، اور بخاری کے لفظ سے وہ مقصود ظاہر ہو گیا جو امام کے لفظ سے متکلم کے ذہن میں تھا. متکلم کے ذہن میں امام سے مراد بخاری تھی، اسے بعد میں لفظ بخاری لگا دیا، اور بخاری لگانے سے وہ جو لفظ امام مبہم تھا جس کی تشریح نہیں ہوتی تھی، جس سے معلوم نہیں ہوتا تھا یہ کون سے امام کی طرف اشارہ ہے، اس بخاری نے اس کو واضح کر کے ایک متعین امام کی طرف اس کو منسوب کر دیا، اور متکلم کا منشا صاحب واضح ہو گیا. تو بخاری کے لفظ سے کلیتاً وہی ہستی مقصود ہے جو امام کے لفظ سے متکلم کے ذہن میں تھی. کلیتاً وہی، یعنی پوری طرح سے امام کی جو مطلب مقصود تھا اس کے ذہن میں وہی مطلب جو ہے یہ بخاری کا لفظ ادا کر رہا ہے. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بخاری اور امام کے لفظ میں کچھ ایسی مناسبت ہو کہ یہ کلیتاً دونوں مطابق نہ ہو، بلکہ بخاری کا لفظ ہے کلیتاً جو ہے وہ امام کی تشریح کر رہا ہے، اور جس امام سے جس شخصیت کو مراد لیا گیا تھا کلیتاً امام وہ بخاری نے اس لفظ کو ادا کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں بدل الکل یا امام بخاری. اب آپ اس کو اس طرح کہیں گے امام یعنی بخاری، یعنی امام کے لفظ کی تشریح بخاری کر رہا ہے. اردو میں تو آپ لگا لیتے ہیں یعنی، عربی میں یعنی کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری اگر اتنا بھی لفظ آپ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا امام یعنی بخاری. اردو میں جب ترجمہ کریں گے آپ تو یعنی لگانا پڑے گا، یا نہ لگائیں تبھی مفہوم واضح ہو جاتا ہے. عربی میں یہ لفظ محذوف ہوتا ہے یعنی کا. تو یہ تشریح کرنے والا لفظ جو ہے اسے کہتے ہیں بدل، اور یہاں پر جو میں نے مثال دی اس میں یہ بدل الکل ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. پہلے آیت میں کیا لفظ ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا. یہ مشرکین کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر یہ ہے مبدل من. کون سے مشرکین، کیا مطلب ہے؟ مشرکین سے کیا مراد ہے؟ ابھی آیت میں تشریح اس کی ہو رہی ہے من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ہو گئے وہ کانو شیعہ، اور ہو گئے وہ فرقے فرقے. شیعہ جمع ہے شیعت ان کی، شیعت ان کے معنی ہے فرقہ. تو تشریح کا لفظ لیے الفاظ جو استعمال ہوئے وہ کیا ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم و کانوا شیعا. مشرکین کی تشریح ہو رہی ہے من الذین لا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ہو گئے وہ فرقے فرقے. اب جو عربی قواعد جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ من الذین فرقوا دینہم و کانوا شیعا یہ بدل ہے من المشرکین کا، اور من المشرکین سے جو چیز مراد ہے متکلم کے ذہن میں وہ کلیتاً من الذین فرقوا دینہم سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی من الذین فرقوا دینہم یہ بدل الکل ہے، اور بدل الکل ہونے کے حیثیت سے جو متکلم کی مراد مشرکین سے تھی وہی مراد ان الفاظ سے ہے من الذین فرقوا دینہم و کانوا شیعا. تو اب جو مفہوم مشرکین کا تھا اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں من الذین فرقوا دینہم و کانوا شیعا، کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ہو گئے وہ فرقے فرقے. اب آپ یہ سمجھیں کہ مشرکین الذین فرقوا اور مشرکین یہ دو لفظ ہیں.
مشرکین الذین فرقوا، مشرکین کی تشریح کس چیز سے ہو رہی ہے؟ الذین فرقوا سے، کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو مشرکین سے جو ہستی مراد، جو لوگ مراد ہیں، الذین فرقوا دینہم سے کلیتاً وہی مراد ہے، اور ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کے کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ بالکل عین مطابق ہے ایک دوسرے کے، کلیتاً مطابق ہے. اور کلیتاً مطابق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین اور ان الذین فرقوا دینہم میں کوئی فرق نہیں. جو چیز کے مشرکین کے لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے وہ ان الذین فرقوا دینہم سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی جو لوگ دین میں ٹکڑے ٹکڑے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اور ہو جاتے ہیں فرقے فرقے، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ مشرکین ہیں، تو مشرکین میں مت ہو جائیں. ولا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ جو ہے اپنے اس مذہب پر مگن ہے جو اس کے پاس ہے. تو پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس بدل اور مبدل من کے ذریعے سے جو گرامر کا ایک خاص اصول ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان الذین فرقوا دینہم سے کلیتاً وہی لوگ مراد ہیں جو مشرکین سے مراد ہیں، اور جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں وہ یقیناً مشرک ہوتے ہیں اور شرک کر ڈالتے ہیں. یہ پہلی دلیل ہے، اور قواعد اگر آپ جانتے ہیں تو اس اچھے سے سمجھ جائیں گے اور اس میں کوئی الجھن نہیں ہوگی. اس دلیل کے بعد ایک دوسری دلیل اور ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک واضح راستہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھا اور واضح راستہ تمہارے لیے بنا دیا ہے. اس راستے پر تمہیں چلنا ہے اور اس راستے کا نام ہے دین. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک واضح راستہ مقرر فرما دیا ہے، اور جب یہ واضح راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور اس کے پورے قوانین اور ضوابط مقرر کر کے نازل فرما دیا، تو اس دین میں اگر کوئی شخص کسی قسم کا اضافہ کرتا ہے یا قانون سازی کرتا ہے، شریعت سازی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حق میں وہ شریک ہوتا ہے یا نہیں. شرع لکم دین، اس لیے شریعت بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. قانون بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس نے ایک واضح راستہ مقرر کیا جو بالکل سیدھا ہے. اس سیدھے راستے کے مقابلے میں کوئی ٹیڑھے راستے نکالتا ہے تو وہ ٹیڑھے راستہ نکالنے والے کون ہوں گے؟ یا اس سیدھے راستے میں اضافے کرتے چلے جاتے ہیں تو سیدھا راستہ جو ہے، یا وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ رہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا راستہ تو خالص ہے. اللہ للہ دین الخالص، دین خالص جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہ جو ملاوٹ جس میں ہو جاتی ہے یہ اللہ کا دین خالص نہیں رہتا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی نہیں ہے. اب جب دین میں ملاوٹ کر دی، حالانکہ انہیں حق نہیں تھا، یہ حق اللہ تعالیٰ کا تھا کہ وہ شریعت سازی کرے اور قوانین بنائے، یہ اس کے حق میں شریک ہوئے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تمام فرقوں میں شریعت سازی ہوئی ہے، قوانین سازی ہوئی ہے، ورنہ یہ فتوے کی کتابیں نہیں ہوتی. فتووں کی کتابیں نابود ہوتی ہیں، مفقود ہوتی ہیں، صفحے ہوتی نہیں. یہ فتوے دیے گئے ہیں اور فتوے دینے کے بعد ان فتووں کو شریعت کا درجہ دے کر اب انہیں کا رجوع کیا جاتا ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب رجوع نہیں کرتے. فتویٰ اگر مل جاتا ہے کسی گزشتہ عالم کا تو اس کو اپنے سینے سے لگا کر سراخوں پر رکھتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے شریعت سازی کی، اگر انہوں نے کی تو وہ بھی شرک کے مرتکب ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کے کسی فتوے کو بحیثیت قانون کے اور شریعت کے مانا تو وہ بھی شرک کے مرتکب ہوئے. جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں وہ فتوے ضرورتاً دیے گئے ہیں. بہت سے ایسے بیکار لوگ بھی تھے جو ایسے ایسے مسائل میں فتوے دیا کرتے تھے جن کا وجود قیامت تک واقع ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا. یعنی ایسے مسائل بھی ان لوگوں نے گھڑے
اور ان کے فتوے دیے، ان کو متعلق فتوے دیے اور مسائل بنائے کہ قیامت تک وہ واقع نہیں ہوں گے، یعنی ناممکن الوقوع، مگر ان کا کام صرف یہی تھا کہ بیٹھے بیٹھے وہ پہلے مسئلہ سوچتے، مسئلے کی عبارت بناتے، اس کا جواب بھی دیا کرتے۔ اس طرح سے فقہ کی کتابیں بہت مملو ہو گئی، اور اس چیز کی شکایت علامہ زہرا نے انہوں نے کتاب لکھی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، انہوں نے بھی اس کی شکایت کی، اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے ایسے مسائل بنائے، ایسے ایسے مسائل تخریج کیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ قیامت تک واقع نہیں ہو سکتے، ناممکن الوقوع ہیں، لیکن ان کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالی بیٹھے ہوئے اور کچھ کام نہیں تھا ان لوگوں کو سوائے اس کے کہ مسئلہ بنائے اور اس کا جواب دے دیں۔ ایک تو اس قسم کے لوگ تھے، اور ایک اس قسم کے لوگ تھے کہ کوئی چیز سامنے آئی، کوئی مقدمہ سامنے آیا، اب مقدمے کا فیصلہ ضرور کیا جائے گا۔ جو فریق لڑتے ہوئے آتے ہیں ان کا فیصلہ تو بہرحال کیا جائے گا، ان کو لڑتا ہوا چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب قرآن مجید احادیث کی روشنی میں فیصلہ ہوگا، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اس وقت، لیکن وہ قانون نہیں بنے گا۔ اگر اس فیصلے کو قانون بناتے ہیں تو اس کا معنی یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور جتنے فیصلے اس قسم کے آئیں گے وہ قانون کی کتاب میں شامل ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہوتے وہ کتاب۔ ان کو بحیثیت نظائر کے جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ کھلا، اب وکیل اپنے جو عدالتوں میں بطور نظیر کے پیش کرتے ہیں کہ فلاں ہائی کورٹ میں اس طرح فیصلہ ہوا تھا، کہیں قانون کی عبارتوں میں شامل نہیں ہوتے۔ قانون الگ رہتا ہے، فیصلہ الگ رہتا ہے، فیصلہ عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا، قانون کا دائمی ہوتا ہے، قیامت تک رہتا ہے۔ انہوں نے جو فیصلے کیے تھے قاضیوں نے، وہ فیصلے اسی قسم کے تھے کہ اس وقت ان کے جو سمجھ میں آیا ان کو نافذ کر دیا، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو اس سے رجوع بھی کیا کرتے تھے، وہ خود بھی رجوع کرتے تھے، اور آئندہ قاضی صاحبان بھی اس فیصلے کے پابند نہیں تھے۔ اب بھی بعض جج ایسے ہیں ہوئے ہیں کہ جب وکلا صاحبان یہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں ہائی کورٹ میں اس طرح فیصلہ ہوا، تو وہ جواب دے دیتے ہیں جج صاحبان کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم نہیں تسلیم کرتے، ہمیں قانون پیش کرو۔ ہم قانون کے پابند ہیں، کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں۔ بہرحال بہت سی معروف ذہنیتیں ایسی ہو گئی ہیں، یا کم علم یا تن آسانی پیدا چاہنے والے، تو وہ سوچتے ہیں کہ کون محنت کرے، قانون کی کتاب دیکھے اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ کسی بڑے جج نے کسی زمانے میں فیصلہ کیا تھا، لاؤ اسی مکھی مار، تاکہ کوئی اگر اعتراض کرے گا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا تو ہم کہہ دیں گے ہم سے بڑے نے بھی کیا تھا پہلے۔ تو اس تناسانی کی وجہ سے جج صاحبان جو ہے وہ پرانی ہائی کورٹوں کے فیصلے جو ہیں ان کو نافذ کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو سمجھدار جج اور محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اب بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں نظیر سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر نظیر غلط ہے تو کیا ہم بھی غلط کا فیصلہ کر دیں، ہمیں ہمارے سامنے قانون پیش کرو، ہم نظیر نہیں سننا چاہتے۔ تو پھر وکلا صاحبان کو جو مشکل پیش آتی ہے، اور جج کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ پھر اثر نو قانون سے مطالعہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس میں قرآن کی روشنی میں کیا فیصلہ ہے۔ لیکن جو لوگ فیصلے کو قانون کی کتاب میں شامل کر دیں، آج کل کے زمانے میں بھی اگر اس کو پینل کوڈ میں یا تعزیرات ہند میں شامل کر دیا جائے تو آپ بتائیے اس کو حکومت برداشت کرے گی؟ کہ قانون کی کتاب میں جو چیز نہیں ہے فیصلہ، اس فیصلے کو وہاں کیسے شامل کر دیا گیا؟ قانون ایک مکمل کتاب ہے ان کی، الگ ہے بہت ناقص، ان کی نظر میں مکمل ہے، اور اس میں ایسے ایسی خلا موجود ہے کہ قانون کے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے عوام کے نزدیک بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور کبھی تسلی بس فیصلہ نہیں ہوتا، اور بلکہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں قانون کی روشنی میں، کیونکہ قانون ناقص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قانون نہ ناقص ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا خلا ہے۔ جب اس ناقص قانون میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت اجازت نہیں دیتی تو اس کامل قانون میں جو دائمی اور قیامت تک جس میں کوئی خلا نہیں ہے اس میں شامل کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو کوئی فیصلہ شامل کر دیا جائے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین میں دوسروں کے فیصلوں کو شامل کر دیا، انہوں نے یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اضافہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ ساتھ اپنی شریعت کو بھی اس میں ملا دیا ہے۔ اور یہ دین جو چل رہا ہے اس وقت، یہ دین اسلام نہیں ہے، دین جو چل رہا ہے اس وقت
کہ دین اسلام نہیں ہے بلکہ مذاہب ہیں اور مذاہب میں ایک ملاوٹ ہے لوگوں کے فتووں کی۔ اب اس ملاوٹ کے متعلق کیا خیال ہے کہ حق تو تھا اللہ تعالیٰ کا اور اس حق کو استعمال کر رہے ہیں کون؟ مفتی صاحبان یا قاضی صاحبان۔ خیر قاضی صاحبان کو تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ انہیں تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مفتی صاحبان جو گھر بیٹھے ہوئے فتوے دیتے رہتے ہیں اور ان مسائل کے متعلق فتوے دیتے رہتے ہیں جو پیش ہی نہیں آئے ابھی تک، تو یہ کیوں فتوے دیتے ہیں؟ انہیں کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ سلف صالحین میں یہ بات نہیں ملے گی آپ کو۔ ان کے پاس جب مسئلہ آیا کرتا تھا تو پہلے وہ پوچھتے تھے کیا ایسا واقع ہو گیا ہے؟ نہیں، یا ہم اس کے حصے ما تقدم کے طور پر پیش کی مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، تو وہ کہہ دیا کرتے تھے جب واقع ہو جائے گا جب آنا۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے سے مسائل سازی ہو رہی ہے۔ اب جن لوگوں نے ان مسائل کو دین میں داخل کر دیا ان کے متعلق آپ سوچیں کیا ہوگا؟ دین میں داخل کرنا کسی کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ چیز وہاں سے نازل ہوئی، منزل من اللہ ہے، اور اس منزل من اللہ کی اتباع کا آپ کو حکم ہے یا اس کے علاوہ کسی کا اور چیز کا حکم ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تمہارے رب کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی ولی کی پیروی نہ کرو۔ ولیوں کی پیروی کو حرام کر دیا۔ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک بات ہے اس کو فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک بات کو منع کر کے حرام قرار دے دیا۔ فرض کسی چیز کو کیا کہ جو چیز نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو، اور حرام کس چیز کو کیا کہ اس نازل شدہ چیز کے علاوہ جس جو چیز بھی ہے وہ کسی ولی ہی نے کہ نہ کہی ہو اس کی پیروی کو منع کر کے حرام کر دیا۔ اب اس دین الہی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے بنائے ہوئے مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، تو کیا یہ ایک حرام فعل پر ہمارا ارتکاب نہیں ہے؟ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی تھی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا اس کو ہم نے جائز قرار دے دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، کہ اپنی زبانوں کو یوں ہی نہیں ہلا دیا کرو کہ یہ کہنے لگ جاؤ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور اس طرح سے حلال حرام کہہ کر تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے، یعنی اپنی طرف سے اگر تم تحلیل و تحریم کرتے ہو، کسی چیز کو حلال کہتے ہو کسی کو حرام کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ وہ کیوں افطرا کیوں ہوا؟ بہتان کیوں ہوا اللہ تعالیٰ پر؟ اس بہتان کی کیفیت بھی آپ سمجھیں، اس لیے کہ حلال حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور عوام الناس بھی اسے جانتے ہیں، عوام بھی اسے جانتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے، لیکن عوام دھوکے میں آ جاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے عالم مفتی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، خود حرام کہا اور کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب کوئی شخص اس چیز کو حلال کہتا ہے یا حرام کہتا ہے تو اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال نہ کرے تب بھی سمجھا یہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، اور یہ اس کو نقل کر رہا ہے، اپنی طرف سے حلال حرام نہیں کر رہا۔ لیکن یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے سننے والوں کو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، اور وہ تاثر یہ دے رہا ہے فتویٰ دے کر کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے یا حرام ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا نام استعمال نہ کرے، تو اس تاثر نے یہ بتا دیا کہ کیونکہ وہ حلال حرام کا اختیار نہیں رکھتا اور مگر وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا چیز حرام ہے، تو گیا وہ اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک غلط بات کو منسوخ کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کو منسوخ کرے ان کا کیا حشر ہوگا؟ آپ جانتے ہیں من افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹ بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ظالم کہتے ہیں گناہگار،
سب سے بڑا گناہگار ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات کو منسوخ کر دے. تو مفتی صاحبان نے جو فتوے دیے بے ضرورت اور حلال کو حرام حرام کو حلال کیا، اور وہ اب بطور قانون کے قیامت تک کے لیے مانے جاتے ہیں. کیا وہ اس معاملے میں مختار تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو حلال کریں یا حرام کریں؟ فتویٰ دے کر کسی چیز کو حلال کر دیں حرام کر دیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں دست درازی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حق میں شریک ہو گئے، اور یہ شرک فی الحقوق میں داخل ہے. یعنی جن لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فتوے دیے ہیں حالانکہ وہ نہیں تھے اس میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو استعمال کیا اپنے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک الحق کا مرتکب ہے. یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ فرقہ بندی یہ شرک ہے. کیوں فرقہ بندی کیوں شرک ہے؟ یہ مسائل سازی شرک ہوتی. آپ کہیں گے فرقہ بندی کہاں سے آ گئی؟ مسائل سازی شرک ہے، اور مسائل سازی کی بنیاد فرقہ واریت ہوا کرتی ہے. فرقے بنتے ہیں تو اس فرقے کے ماننے والے علماء فتوے دیتے رہتے ہیں. اگر فرقہ واریت نہ ہو تو پھر اور صحیح دین پر چلنے والے مسلم ہوں تو فتویٰ کبھی نہیں دیں گے. وہ تو قرآن مجید کی آیت سنا دیں گے، حدیث پیش کر دیں گے، اور اگر یہ قرآن مجید کی آیت میں اس کا فیصلہ نہیں ہے اور یا حدیث میں اس کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ کہہ دیں گے ہمیں نہیں معلوم. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، جو شخص کسی فتویٰ پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ آدھا علم ہے. آدھا علم یہ ہے. وہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ اور رسول عالم ہو؟ اللہ رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. نہیں معلوم ہو تو کہہ دو ہمیں نہیں معلوم، یہ تو آدھا علم ہو گیا. یعنی وہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ اب کو یہ ظاہر کر دینا کہ ہمیں علم نہیں اس مسئلے کا. یہ آدھا علم ہے، اور یہ آدھا علم کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک علم تو وہ جو جانتے ہیں وہ آدھا تو وہ ہو گیا، اور آدھا یہ جو نہیں جانتے وہ، ان دونوں کو ملا کر وہ پورا عالم بنتا ہے. اور جو شخص بیان کرتا ہے ہر چیز کا جواب، تو اس کے معنی یہ وہ آدھا جو علم تھا نا، وہ آدھا جس کو کہا گیا تھا کہ نہ جاننا بھی علم ہے، وہ نہ جاننے کی جگہ بھی جاننا لے آیا ہو، اس کا تو علم جو ہے وہ مصنوعی علم ہے، حقیقی علم نہیں ہے. اور اس کو وہ ان چیزوں کے متعلق فیصلہ کر رہا ہے جن چیزوں کے متعلق اسے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے علم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوے پوچھے جاتے تھے، اور جن فتووں کا جواب آپ کو معلوم ہوتا تھا فوراً جواب دیا کرتے تھے. اور حدیث کتابیں پڑھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ، جواب دیا کرتے تھے. اور جس فتوے کا جواب نہیں معلوم ہوتا تھا آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے، وہی نازل ہوا کرتی تھی، وہی کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ اس فتوے کا جواب دیا کرتے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو جایا کرتے تھے، بغیر وہی کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے حلال حرام کا. اور ان علماء نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچی حیثیت دے دی کہ جو نہیں معلوم ہوتا اس کے متعلق بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے رہا ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق کچھ مسائل ڈھالنے ہوتے ہیں، پھر اس مذہب کو بچانا ہوتا ہے، اور اس مذاہب کے اندر جو اصول بنا لیے جاتے ہیں ان اصول کے مطابق وہ مسائل کی تخریج ہوتی ہے، مسائل سازی ہوتی ہے. یہ جب فرقہ واریت جو ہے اصل بنیاد ہے اس کی مسائل سازی کی، اگر بنیادی شرک نہ ہو تو وہ شاخ کیسے شرک ہو؟ یہ اصل بنیاد جو ہے وہ شرک، وہ فرقہ واریت ہے جس کی بنیاد پر مسائل سازی ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے جتنے فرقے بنے ہیں ان فرقوں میں مسائل سازی ہوئی، اور آج کل وہ فتووں کی کتابیں موجود ہیں. نام آپ سن چکے ہیں، فتاوی تعطیل خانیہ نام سنا ہے آپ نے، فتاوی قاضی خاں، فتاوی شامی، فتاوی علماء الحدیث، اس قسم کی فتاوی عالمگیری، بہت سی اس قسم کی کتابیں موجود ہیں نئے فتووں پر. اور وہ فتوے اب اس وقت ان مذاہب کی جان بن چکے ہیں. قرآن مجید اور احادیث سے اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے. اس کو چھوڑ کر ایک تیسری چیز جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے اس کو دلیل حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ فتاوی عالمگیری دیکھیں آپ، 50,000 مسائل کا ذخیرہ ہے، لیکن پوری کتاب میں کہیں کسی مسئلے کے دلیل میں نہ کوئی آیت پیش کی گئی ہے اور نہ کوئی حدیث پیش کی گئی.
ہاں کتابوں کے حوالے ضرور دیے گئے ہیں، لیکن ان کتابوں میں کوئی کتاب نہ تو حدیث کی ہے اور نہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کتابیں وہ ہیں جن سے پہلے لوگوں نے لکھی اور انہی کا حوالہ انہوں نے دے دیا، مثلا قدوری کا حوالہ دے دیا، مراق الفلاح کا حوالہ دے دیا، یا ہدایہ کا حوالہ دے دیا، بقایا کا، اس قسم کے حوالے انہوں نے دے کر پوری کتاب کو تصنیف کر ڈالا، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب دین اسلام کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ اور بڑی کوشش سے علماء بیٹھتے تھے اورنگزیب کے زمانے میں، اور اس نے یہ فتوے تیار کرائے، وہ بھی شاہ کے بعد بیٹھتا تھا اور ان کو اورنگزیب اور ان مسائل کو دیکھتا تھا کیسے بن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام جو قرآن حدیث کے اندر مکمل ہوا تھا، کیا اورنگزیب کے لیے وہ کافی نہیں تھا؟ بہت تعریف کی جاتی ہے اورنگزیب کی، مگر بات در حقیقت یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تسبیح کون گھونٹ رہا ہے، نفل نماز کون پڑھ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شرک کے جو اقسام ہیں ان میں سے کوئی شرک تو نہیں آ گیا ہے۔ اس چیز طرف نظر نہیں جاتی لوگوں کی، وہ تو بس عبادت گزار ہو گیا، تہجد گزار ہو گیا، وہ کافی ہے، بہت بڑا دیندار ہے۔ اجی یہ دیکھو کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ دین اسلام کو مسخ کر رہا ہے۔ دین اسلام تو قرآن حدیث کے اندر تھا، یہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ یہ 500 علماء بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا بنا رہے ہیں؟ ابھی اورنگزیب نے یہ خیال کیا، ہو سکتا ہے کوئی جاہل ہو، اسے کیا معلوم کہ یہ مسائل ساری جو ہے شرک ہے، مگر اتنا تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ دین کامل ہو چکا ہے۔ اور کامل کس چیز میں ہوا تھا؟ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہ یہ مذاہب تھے، نہ یہ فتوے تھے، نہ یہ فقہ تھی، کوئی ان چیز نہیں۔ جن لوگوں کی طرف یہ فقہ منسوب ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ تو صرف قرآن مجید اور احادیث کے اندر ہی اسلام مکمل ہوا تھا یا کوئی تیسری چیز اور تھی؟ بچہ بھی کہہ دے گا اس بات کو، اس میں ہر دھرمی کرنے والا کچھ بھی کہتا رہے، مگر ذرا سی بھی عقل جس میں ہوگی وہ کہہ دے گا کہ اسلام تو مکمل ہوا تھا قرآن مجید میں اور احادیث میں، اب ہم کیا چیز اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اور جس شخص نے یہ خیال کر لیا کہ اضافے سے یہ دین مکمل ہو رہا ہے اور اس طرح اضافے ہوتے رہیں گے قیامت تک، تو کیوں جی اس کا قرآن مجید پر ایمان باقی رہا؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کامل کر دیا ہم نے اس کو، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس کو کامل کر دیا۔ اور وہ شخص اس کو عملاً زبان سے کہتا رہے نہیں صاحب کامل ہے، دل میں بھی سمجھتا رہے کہ کامل ہے، عملاً کیا کر رہا ہے وہ؟ عملاً تو اس کو کامل نہیں سمجھ رہا ہے، اس میں اضافے کر رہا ہے، اور اب سمجھتا ہے کہ دین کامل ہوا، دین اب بھی کامل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تو قیامت کے آنے میں معلوم نہیں کتنے سے لاکھوں سالے کروڑ سالے کب آئی۔ یہ تو غلط مشہور ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو 9,000 سال ہو گئے اور اب تھوڑا سا باقی رہ گیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور قیامت تک جو ہے وہ اتنا وقت ہے، پورے دن میں سے اتنے عصر سے لے کے مغرب تک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی اس تو انا اور ساتھ کہاتے ہیں، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، اس طرح 2 انگلیاں، دونوں انگلیاں بہت قریب ہیں۔ مگر یہ ہمیں کیا معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی مدت کر چکی ہے؟ یہ تو میلاد خانوں کی گپیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آدم علیہ السلام کے 8,000 سال بعد ہوئی، کوئی تحقیق نہیں، اپنی طرف سے 8,000 سال لگائیں۔ بہرحال یہ کہ ابھی قیامت کے آنے میں تمہارا نے کتنا عرصہ ہے، اور علماء ہوتے رہیں گے اور یہ فرقے مستور موجود ہیں، فتوے بنتے رہیں گے، فتوے یہی لوگ بنائیں گے، ایک مسلم کا کام نہیں فتوے بنائیں گے۔ لیکن ہماری کتاب دیکھ لیجیے آپ، جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے کوئی فتویٰ اس میں نظر آتا ہے تو کہیں رائے دی کسی مسئلے کے متعلق، جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کے متعلق آیت موجود ہے یا حدیث موجود ہے، اور یہی دین ہے، ہم پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس دین کو پیش کرتا ہے جو منزل من اللہ ہے، اسلام کو وہ پیش کر رہا ہے، یا وہ شخص اسلام کو پیش کر رہا ہے جو منزل من اللہ دین کے ساتھ ملاوٹ بھی شامل کرتا ہے یا اس کے متوازی کوئی دین ملا کر پیش کر رہا ہے؟ کون اسلام کو پیش کر رہا ہے؟ جو خالص دین کو پیش کر رہا ہے قرآن حدیث میں جو موجود ہے وہ اسلام کو پیش کر رہا ہے، یا جو ملاوٹی دین جس میں لوگوں کے اقوال بھی شامل ہے وہ اسلام کو پیش کر رہا ہے؟ وہ دین تو وہی تھا نا جو کامل ہو چکا تھا، اور اسی دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اقیم الدین، الدین، دین کو قائم کرنا۔ جب اس دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ دوسرا دین کہاں سے آ گیا؟ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ جماعت المسلمین تو وہ اس دین اسلام پیش کر رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور قرآن مجید اور احادیث نبوی میں مکمل ہو گیا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کہتی. اور دوسرے تمام لوگ جو ہیں وہ دین پیش نہیں کر رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، بلکہ اس میں ہزارہ اضافے کر ڈالے انہوں نے. اب اضافہ کر دینے کے بعد ایک متوازی دین بن گیا یا نہیں؟ ایک دین وہ جو دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ایک دین وہ جس میں ملاوٹ ہو گئی متوازی اس اللہ کے دین کے لے آئے. تو یہ شرک دین ہے یا نہیں؟ دین سازی میں شرکت ہوئی اللہ تعالیٰ کی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کا راستہ مقرر کیا ہے. شریعت ساز وہ ہے، انہوں نے شریعت ساز دوسرے بنا لیے، دوسرے بن گئے شارع. بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں فریب دینے کے لیے کہ نہیں صاحب یہ لوگ جو ہیں مفتی صاحبان یہ شارع نہیں ہیں، ہم ان کو شارع نہیں مانتے، شریعت ساز نہیں مانتے، ہم ان کو شارع مانتے ہیں، شرع کرنے والے. یہ تشریح کرتے ہیں اللہ رسول کی باتوں کی. اب یہ مزید دھوکہ ہے، اس لیے کہ تشریح بھی اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تشریح بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، اس کی تشریح بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شارع بھی اللہ تعالیٰ ہے. شارع شین الف رے عین، شارع شریعت بنانے والا، شارع بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور شارع اس کے آخر میں بڑی آتی ہے شرع کرنے والا، شرع کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. نہ یہ علماء صاحبان شرع کرنے والے ہیں اور نہ یہ شریعت کو بنانے والے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول ہم نے یہ ذکر آپ کے پاس نازل کر دیا ہے تاکہ یہ جو ذکر ہم نے نازل کیا ہے اس کی تشریح آپ کر دیں. آپ کیوں کرتے؟ آپ اس لیے کرتے کہ آپ کے پاس تو وحی آ رہی ہے، اس وحی کی روشنی میں آپ تشریح کرتے ہیں. گویا وحی کی روشنی میں تشریح ہوگی وہ محض اللہ کی طرف سے ہوگی اور بات سچی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی جن علینا بیانہ، اس کی تشریح ہمارے ذمہ ہے. اور یہ کہ نہ تو یہ شارع ہیں اور نہ یہ شارع ہیں، اور اگر یہ شریعت سازی میں شرکت کرتے ہیں تو بھی شرک ہوگا، اور اگر یہ تشریح میں شرکت کرتے ہیں تو بھی شرک ہوگا. ایک ہوگا شرک تشریح، ایک ہوگا پھر شرک تشریح. ہر لحاظ سے یہ چیز جو ہے اللہ کے دین میں ملاوٹ کرنا، اضافہ کرنا، یہ شرک ہی ہوگی. اب ایک بات یہ رہ گئی، آپ یہ سوچیں کہ جب قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تو پھر اس میں جو اضافے ہو رہے ہیں یہ کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ غمازی اس چیز کی کرتے ہیں کہ بنانے والا، شامل کرنے والا یا اس بنائے ہوئے کو حاصل کرنے والا، اس کو مسترد سمجھنے والا کہ جو ہے اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دین جو ہے کامل نہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے جب تو شامل کر رہا ہے. لیکن یہ عقیدہ قرآن مجید کی آیت کی روح سے قطعاً کفر ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا انکار ہے. قرآن مجید کی آیت تو کہہ رہی ہے دین کامل ہو گیا، اور وہ اپنی عقیدے کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ کامل نہیں ہوا، اس پہ اضافے ہو سکتے ہیں، فتوے لے کر ہم تمہیں شامل کر سکتے ہیں، اور رائے سے حلال حرام، اور یہ فتوے آتے بھی ہیں اس قسم کے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلے میں؟ اور حقیقت یہ ہے اور تجربہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح فتویٰ پوچھ لیا کہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول کیا فرماتے ہیں، یہ سوال اگر لکھ کے دے دیا ہے تو مفتی صاحبہ نے جواب نہیں دیا، یعنی سوال غلط ہے، تجربہ ہوا ہے. اور کہا اس طرح لکھ کے لاؤ کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین، کیونکہ مفتیان شرع متین علماء دین جو وہ ہیں فتویٰ دینے والے. فتویٰ تو وہ دیتا ہے، فتویٰ وہاں سے آتا ہے، مسائل سے وہاں سے آتے ہیں. دین مکمل ہو چکا ہے، یہ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو ابھی عقیدے کے روح سے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے ناقص ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی اسے کفر ہے. شرک بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، کفر بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. آگے چلیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دین تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح راستہ مقرر کر دیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بھی اسی واضح راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی راستے پر چلنے کی آپ کو بھی وحی کی گئی ہے. اور رسول اسی دین پر چلنے کی جو واضح راستہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، آپ اس پر چلتے رہیں.
اور اسی پر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس پر چلتے رہو. یہی دین تھا جس کو ہم نے بنایا تھا. اور جب یہ دین ہم نے ان کو بنا کر دے دیا، حکم دے دیا کہ اسی دین پر چلتے رہنا، تم کو یہ وصیت کی جا رہی ہے، تو 7 سال یہ حکم دے دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی آیت کے ساتھ چل رہا ہے کہ اسی دین کو قائم کرنا اور اس میں فرقے مت بنا ڈالنا. اس دین میں فرقے مت بنا لینا. ولا تتفرقوا فیہ اس آیت میں تھا نا، دین کو ٹکڑے کرنے والے الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر ڈالا. اور اس میں یہ ہے اپنے اس دین میں فرقے مت بن جانا. وہاں دین کو ٹکڑے کرنا مراد، اور یہاں چاہے دین میں ٹکڑے ہو جانا. دونوں لوگ صحیح ہیں اپنی جگہ پر. جب دین کو ٹکڑے آپ کریں گے تو آپ ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفرق. تفرق خود ٹکڑے ہو جانا، تفریق دین کو ٹکڑے کر دینا. اور دونوں باتیں آ گئیں. جب دین کو آپ نے ٹکڑے کر ڈالا تو ہر ٹکڑے کو ماننے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے، اور جب اس ٹکڑے کو ماننے والے پیدا ہو گئے تو وہ فرقہ بن کر چلا گیا. بنیاد کس چیز پر ہوئی؟ دین کو تقسیم کرنے میں، ٹکڑے کرنے میں. اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنا یا جائز کام ہے، حلال کام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے نا. فلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. اے ایمان والو، تم ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر ڈالا تھا. اور جگہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے مت بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ تو فرقے بندی سے منع کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں جائز. اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو جائز کہنے والا کون ہوگا؟ کفر کا ارتکاب ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنے حکم دیا تھا اس نے ان پیغمبروں کو، اور حکم دیا تھا ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ بازی مت کرنا، فرقے مت بن جانا. تو 2 چیزیں ہو گئی، دین کو تقسیم کرنا اور دین میں ٹکڑے ہو جانا دین کے معاملے میں. اب آپ دیکھیں کہ دین میں تفریق کیسے آئی، اور تفریق آئی تو فرقے بنے. تفریق اس طرح سے آئی کہ کسی نے کوئی فتویٰ دیا، کسی نے کچھ فتویٰ دیا، کچھ فتویٰ دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ کہنے والے آج کہتے ہیں یہ فعل جو ہے ہمارے امام کے نزدیک سنت نہیں ہے، ان فلاں امام کے نزدیک سنت ہے. ایک فعل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ قیامت تک کے لیے ہر مسلم کے لیے ضروری. اس کو تقسیم کرنے والے کون ہیں کہ یہ ہمارے امام کے نزدیک سنت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں سنت نہیں ہے، فلاں مذہب میں سنت ہے. یہ چیز ہمارے مذہب میں حلال نہیں ہے، فلاں مذہب میں حلال ہے، ہمارے حرام. دین کو ٹکڑے ہوئے نہیں، حلال حرام الگ ہو گیا. ایک ہی چیز کو ایک مذہب کہہ رہا ہے حلال، اسی چیز کو دوسرا مذہب کہہ رہا ہے حرام. اور بلکہ ایسا عجیب و غریب مسئلہ خیز منظر سامنے آتا ہے کہ زمین و آسمان کا فرق آنے لگتا ہے. مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، امام شافعی مذہب میں، امام کا نام لیتا نہیں، امام تو کوئی قصور نہیں، تو بعد والوں کا قصور ہے سارا. یہ مذہب سازی بعد والوں کی ایجاد ہے، اماموں نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ بے قصور ہیں، ان کی طرف منسوخ کیے گئے یہ مسائل. آج شافعی مذہب میں کیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض عین ہے، ہر مقتدی کو پڑھنی پڑے گی ورنہ نماز نہیں ہوگی. ہے نا یہ مسئلہ؟ حنفی مذہب میں کیا ہے کہ مقتدی میں سے ہر مقتدی کو امام کے پیچھے قرب کرنا حرام ہے، نہیں پڑھنا. قرآن مجید سے روح سے منع کیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت پیش کرتے ہیں نا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنتے رہو. قرآن مجید کی آیت نے تو اس کو حرام کر دیا، اب یہ آیت پیش کی جاتی ہے. ایک امام کہتا ہے کہ فرض عین ہے ہر مقتدی کے لیے، دوسرا امام کہتا ہے کہ حرام ہے ہر مقتدی کے لیے. ایک حلال کہہ رہا ہے اور ایک کہتا ہے فرض، ایک کہتا ہے اسی چیز کو حرام. ایک جائز نہیں کہہ رہا، ایک کہہ رہا ہے فرض اور دوسرا کہتا ہے اس چیز کو حرام. اب یہاں حلال حرام کا فرق ہی نہیں رہا، اس سے بھی زیادہ وسیع خندق بیچ میں آ گئی. ایک کے نزدیک وہ چیز حلال نہیں تھی بلکہ فرض ہے، اور دوسرے کے نزدیک وہ چیز جو دوسرے کیا فرض ہے یا حرام ہے. اس کا کوئی حل تھا یا نہیں تھا؟ یہ دین تقسیم ہوا یا نہیں ہوا؟ حل تو بڑا آسان تھا اور کوئی مشکل بات نہیں. قرآن مجید پر بھی عمل کرنا کام ہے،
اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے. ٹکرانا نہیں ہے ہمیں کہ حدیث کو قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں لائے اور کہہ دیا یہ حدیث نہیں مانی جائے گی، قرآن مجید کے خلاف ہے. حنفی مذہب بن گیا نا حنفی مذہب. انہوں نے کہہ دیا نہیں، یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے. دوسروں نے کیا کہا؟ دوسروں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید جس ہستی پر نازل ہوا تھا اس نے حکم دے دیا ہم کو پڑھنے کا، لہذا ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے قرآن مجید کی. اب ایک تو یہ کہتا ہے خلاف ورزی نہیں ہے اور ایک کہتا ہے خلاف ورزی ہے، تو کیا قرآن مجید کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ نہیں. اگر واقعی قرآن مجید کی آیت کا یہ مطلب ہے تو خلاف ورزی تو یقیناً ہو رہی ہے. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے نا جو قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو. یہ ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کہاں سے آئے گا؟ اور حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب امام پڑھے تو خاموش ہو جاؤ. اب بتائیے کہ قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ امام پڑھے تو خاموش ہو جاؤ. دو چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن ایک حدیث کہتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. تو ایک حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے اور ایک حدیث قرآن مجید کے مطابق ہے. مطابق والی کچھ جھگڑا ہی نہیں ہے، جو خلاف ہے تو وہ صحیح. سوال یہ ہے کہ اب ان میں تدویق پیدا کیا جائے یا اس صحیح حدیث کو مسترد کر دیا جائے کہ نہیں قرآن مجید کے خلاف ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان میں تدویق پیدا کی جاتی، اور تدویق کی صورت بھی اپنی طرف سے نہیں ہے. اگر ہم اپنی طرف سے تدویق کی صورت پیدا کر لیں تو یہ بھی شرک ہے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے تدویق پیدا کریں، تدویق بھی وہیں سے آئے گی. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک صحیح حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، علامہ محمد مروزی کی قیام اللیل کی اور دارقطنی کی، اور اس کی کئی سندیں ہیں اور صحیح سندیں ہیں. اس میں یہ ہے لا توتروا بصلاۃ، 3 رکعت وتر مت پڑھا کرو. بات صاحب ہو گئی نا؟ صحیح سند. اور کوئی شخص جو 3 رکعت وتر کو جائز کہتا ہے وہ بھی حدیث کو ضعیف نہیں کہتا. کسی نے ضعیف نہیں کہا. جو 3 کو جائز کہتے ہیں، 3 کو واجب کہتے ہیں، وہ بھی حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکے آج تک. سمجھ گئے آپ؟ حدیث بالکل صحیح اور ٹکسالی ہے. 3 کی ممانعت کی، 3 کے عدد کو ختم کر دیا. آگے فرمایا اوتروا بخمسن او بسبعن، 5 پڑھ لو چاہے 7 پڑھ لو، 3 نہ پڑھنا. ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، مغرب سے مشابہت مت دینا. سمجھ گئے آپ؟ 3 رکعت وتر پڑھنے سے مغرب سے مشابہت ہوتی ہے، اس کی بھی 3 ہے، یہ بھی 3 ہو جائیں گے. مشابہت مغرب کی نماز سے جو ہے اس کو قلم کر دیا گیا ہے کہ نہیں اس کے مطابق نہ ہو. ان دو مشابہت نہ ہونی چاہیے. اب ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے، مثلا اہل حدیث، وہ کہتے ہیں ہم مشابہت پیدا ہی نہیں کرتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں، ہم فطر میں بیٹھتے ہی نہیں، دوسری رکعت پر 3 اکٹھے پڑھ ڈالتے ہیں. لہذا مشابہت کہاں رہی؟ نہیں رہی نا. انہوں نے مشابہت توڑنے کے لیے یہ ہیلا بنا لیا، 3 کو جائز کر دیا. حنفی مذہب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہم بھی اس میں مشابہت نہیں کرتے. مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں، ہم نے دعائے قنوت کو واجب کر دی، مشابہت ختم ہو گئی. تو میں پوچھتا ہوں یہ جو ہیلے سازی کی گئی، یہ مشابہت توڑ جو طریقے اختیار کی گئے، یہ اللہ کے رسول نے بیان کر سکتے تھے. آپ کہتے تھے 3 پڑھ تو سکتے لیکن اس طرح پڑھ لیا کرو. آپ نے 3 کو مطلقاً حرام کر کے 5 اور 7 کی ترجیح دے دی، مگر 3 کو جائز نہیں رکھا. یہ 5 اور 7 کیوں کہیں؟ سیدھی بات تھی اگر 3 جائز تھے تو آپ یہ فرماتے کہ 3 رکعت اس طرح مت پڑھا کرو کہ مغرب سے مشابہت ہو. یہ بات ہونی چاہیے نا. یا تو درمیان میں بیٹھا مت کرو یا تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھ لیا کرو تاکہ مشابہت ختم ہو جائے. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ مشابہت توڑنے کے لیے ایسا کر لیا کرو. تو آئی کہاں سے بھائی؟ خود ساختہ. یہ دین خود ساختہ بنایا جا رہا ہے. اور اس طرح سے وہ چیز جس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، میں تقلید کی باعث چل رہی ہے. ادھر بھی چل رہی ہے، وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں اکٹھے، بیچ میں بیٹھتے نہیں، اور وہ 3 پڑھتے ہیں بیچ میں بیٹھ کر تو اس کو دعا قنوت سے مشابہت ختم کر دیتے ہیں.
یہ چیز جب منقول نہیں ہے تو کیا ان لوگوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ اس قسم کے طریقے رائج کریں اور مشابہت کو توڑیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز نہیں معلوم تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ 5 اور 7 کا ذکر کرنے کے کیوں ذکر کیا؟ 5 اور 7 بھی تو عدد ہے نا، 3 کے عدد کی ممانعت، اس کے مقابلے 5 اور 7 کا حکم، اس سے بالکل یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ 3 کے عدد میں مشابہت بنا ہے، ورنہ یہ لمبی عبارت پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ 5 پڑھ لیا کرو، 7 پڑھ لیا کرو، 7 کہے تک 3 پڑھ لیا کرو، یہ نہ کیا کرو، اتنی سی بات تھی نا۔ وہ تو آپ نے بیان نہیں کی، وہ ان کو سوجی مذاہب والوں کو، اور ہوا کیا کہ دین کو مست کر کے رکھ دیا۔ یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے شریعت سازی ہو رہی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ 3 نہ پڑھتے، جب منع کر دیا گیا نہ پڑھتے، 1 پڑھ لیتے، 5 پڑھ لیتے، 7 پڑھ لیتے، گنجائش تو بہت رکھی تھی نا، لیکن ایک مذہب چلا رہا ہے 3 پڑھنے کا، لہٰذا اسے چھوڑنا بھی ہمیں نہیں ہے۔ تعویلات کے ذریعے سے ہم نے اس کو چھوڑا نہیں، اپنے مطلب نکال لیا، اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے مشابہت کر دی مغرب سے، تو ہم یہ کہہ دیں گے نہیں، ہم نے مشابہت نہیں کی۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھے ہیں 1 سلام سے، لہٰذا ہم بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے فعل میں تضاد آ گیا، آیا تضاد، کہ آپ تو خود تو پڑھ رہے ہیں 3 اور ہمیں منع کرتے ہیں 3 پڑھنے سے، تضاد آئے گا، اختلاف ہوگا قول و فعل میں، اور قول و فعل میں تو کسی شریف آدمی کے بھی اختلاف ہو تو بہت بری بات ہے کہ جائے کہ نبی کے قول فعل میں تضاد ہو۔ نبی کے قول فعل میں اگر تضاد ہو تو نبوت کو ٹھیس پہنچتی ہے بہت زبردست، کہ جو شخص اپنے قول پر خود عمل نہیں کرتا وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، اور جب اتنی سخت تنبیہ کی رہی ہے قرآن مجید میں، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت خفگی اور ناراضگی کی بات ہے کہ وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ ایمان والوں کا خطاب کیا ہے، تو ایمان والوں کے لیے متعلق جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے قول فعل میں تضاد ہو، جو کہیں وہی کریں، تو پھر ایک نبی ایسا کر سکتا ہے کہ جو کہے وہ کریں اور اس پر کوئی خفگی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی وہ کام کرے جس سے دوسروں کو منع کرتے۔ اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ جہاں جہاں 3 رکعت کا ذکر آیا ہے وہاں 3 میں یہ کہیں نہیں ثابت ہوتا کہ تینوں رکعتیں آپ نے 1 سلام سے پڑھی تھی، 1 سلام سے پڑھی یا کہیں تھا۔ اللہ محمد مروزی نے جو قیام اللیل لکھ دی ہے، انہوں نے صاف اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی حدیث اس قسم کی ثابت نہیں ہوئی، اس میں 3 کا ذکر ہے کہ اس میں 3 رکعتوں کو آپ نے 1 سلام سے پڑھا۔ بات یہ ہے کہ 3 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 رکعتیں پڑھتے تھے وہ ثابت ہے کہ آپ 2 پر سلام پھیر کر پھر 1 پڑھتے تھے، اس کو بھی 3 کہہ دیا کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ 3 ہوا کرتی تھیں۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ 3 1 سلام سے پڑھتے تھے، 3 1 سلام سے پڑھنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں، اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے اور 1 رکعت پھر بعد میں پڑھتے تھے۔ اور تحاوی نے اس کو صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے، جو حنفی مذہب کا وکیل ہے، تحاوی نے صحیح صنعت سے روایت کیا ہے۔ ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ نمر کی روایت کو بیان کرتے ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ نمر اپنے فعل پر تشریح کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا کرتے تھے، اپنے غلام سے بات کر لیا کرتے تھے اور پھر 1 رکعت پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نقل کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ وہاں کا حکم کیا ہے؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا اذا اردت ان تنصرف فرقا رکعتا توتر لك ما قد صليت، کہ رات کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے، 2 رکعت۔ جب تم یہ ارادہ کرو کہ اب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر 1 رکعت پڑھو، تمہاری نماز کو یہ طاق بنا دے، طاق، یعنی اگر تم نے 10 پڑھی ہیں 1 پڑھ لو 11 ہو جائیں گی، یہ طاق ہے، 12 پڑھی ہیں تو 1 پڑھ لو 13 ہو جائیں گی، یہ طاق عدد ہوگی۔ اپنی نماز کو طاق رکھو، لیکن کس طرح سے؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے 10 رکعت پڑھی، اس کے بعد وتر پڑھا، اس کے بعد وتر، اور یہ بھی صحیح مسلم میں ثابت ہے یسلم بین کل رکعتین وہ یوتر بواحدۃ،
ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، وہ یوترو بواحد، اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. کتنی وضاحت کے ساتھ. ابھی بہت حدیث ہیں اس سلسلے میں، نہیں کسی نے مانا اس کو، نہیں مانا. تو وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کو تو نافذ نہیں کر رہے، اپنی طرف سے یہ مسائل سازی اور دین بنا، اور دین میں تفرقہ بازی چل رہی ہے.